اور یاد رکھنا اگر تم تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو تو پھر تمہارے دستوں پر تمہارے دروازوں پر کوئی اور چیز دستک دے رہی ہوگی اور وہ چیز پھر الیکشن نہیں ہوگا، پھر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے میدان کے اندر ہو۔ اس لیے تحریک لبیک کا راستہ نہیں روکو، اس لیے تحریک لبیک پاکستان کا راستہ نہیں روکو۔ نہ یہ گنتی میں کم ہے، نہ یہ ووٹوں میں کم ہے، نہ یہ کسی سے جذبے میں کم ہے۔ اور یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جو کشتیاں جلا کر آتے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جو 60 آدمی لے کر 60,000 کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ انہیں تمہاری طاقتوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی قسم کا کوئی بھار ہے۔ وہ جنہیں آج کل بڑا ذوق ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرا باپ وزیر اعظم ہے، میں نے کہا تمہارا باپ سکندر اعظم بھی ہو، ہماری جھوٹ کی ٹھوکر۔ اس لیے کہ ہم نے تگڑوں کے آگے اپنے بڑوں سے لے کر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر بابا جی خادم حسین سے لے کر آخری ہمارے جناب وزیر آباد کے شہید تک ہم نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کسی تگڑے کو دیکھ کر سر جھکایا ہو، بلکہ ہمارا بابا تو ہمیں یہ سبق پڑھا کر گیا ہے کہ دیکھی ہسٹری جو میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں، اوے جینے کے لیے مرنے والوں، اور جینے کے لیے ذلت اٹھانے والوں، اور جینے کے لیے سود اٹھانے والوں، اور جینے کے لیے کشکول اٹھا کر IMF کے دروازے پر جانے والوں، اور جینے کے لیے عالمی بینک کے آگے چوں چوں اور جناب بھیکے مانگنے والوں، اور کبھی روس اور چائنا کے دروازے کھٹکھٹانے والوں، تمہیں یہ بتاتے ہیں یہ سارے در چھوٹ جائیں گے اگر حضور کے در پر تم پہنچ جائے، لیکن پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ آپ کسی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، میں نے کہا جھلیو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی کدی منگن، اور بابا جی دس کے کہیں منگل گولو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، منگل گولو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ اے شاید جڑے پڑھے لکھے دنیا کے سب نال زیادہ کہنے آج امریکہ دنیا کا دوسرے نمبر تے مقروض ملک ہے، جڑا خود مقروض ہے انہیں تانوں کی دینا، جنہیں تانوں کی دینا ہے۔ سارے پڑھے لکھے جڑے کہنے ہم معیشت کو بڑا جانتے ہیں، اٹھا کر دیکھو دنیا میں دوسرے نمبر پر مقروض ملک امریکہ ہے، اس سے مانگنے جاتے ہو جو خود مقروض ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتے جس نے جناب صحابہ کو 8 تلواریں دے کر 2 گھوڑے دے کر کیسے وہ کسرا کے اوپر فتح دے دی، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ لیکن نہیں، رب کہتا ہے جب تم میرے بابا جی پڑھا کرتے تھے نا اعلیٰ حضرت کا شعر کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے رشیا کے ساتھ چلنا ہے، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے جناب ادھر چلنا ہے، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جناب چائنا کے ساتھ چلنا ہے، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نیٹو کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان سے سب سے دامن چھڑاؤ، اور بابا جی کا وہ سبق یاد کرو کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، کیوں نہیں چومتی تھی بھائی؟ 1000 سال ہمارے بڑوں نے پورے برے صغیر پر حکومت کی ہے، تم سے اتنا سا پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا۔ باتیں کرتے ہو جناب یہ ہے پورے برے صغیر پر جب انگریز کی حکومت آ گئی، جب حکمران جناب سازشوں کے شکار، محلاتی سازشوں کا شکار ہو گئے، اس وقت مدرسے میں بیٹھنے والے، مسجدوں کی شکایوں پر بیٹھنے والے، ایک ملنگ، ایک علماء اور ایک جناب صلحاء درویشوں اور پیروں کا ٹولہ اٹھا، ایک جناب جماعت اٹھی جس نے پورے برے صغیر سے انگریز کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ لیکن کیا خوب وہ کہتے ہیں بدل دیا رخ مشرق تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ لیکن کیا کریں، ان کے ایجنٹ آج بھی ہم پر مسلط ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے، ان کی جاگیریں حاصل کی، ان کے گھوڑے پال مربے لیے، آج بھی ہمارے ملک کے وہ وزیر اعلیٰ خارجہ کے عہدے پر فائز رہے ہیں آج۔ لیکن انشاءاللہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب حضور کے غلام سب کے گریبان کو لٹ کر ایک ایک سے حساب لیں گے اور پوچھیں گے کہ 10ویں پاکستان تو کبھی یہ منظر دیکھا کہ حضور کے غلام آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی تھکے بیٹھے ہو، بابا جی
خوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو خطا نہ کرے. اور دن رات لوگوں کو معیشت کا بھاشن دینے والے اور دن رات یہ کہنے والے کہ جناب فلاں ہے، ان کو معیشت کا کیا پتا ہو. ہماری کیلکولیشن معیشت کی ہمارے ہاتھ پر ہے. ہمیں پتا ہے اس ملک کی معیشت پر سب سے زیادہ بات سود کا ہے اور سود کھانے والے اور سود پر ادھار اٹھانے والوں کا ہے، جن کی عیاشیاں اور بدماشیاں آج 72 سال ہونے کے باوجود پوری نہیں ہو رہی. اور یہ یاد رکھنا تقریباً 75 سال ہونے کے باوجود جن کی عیاشیاں سود پر اٹھا کر یہ قوم ان کو بدماشوں کو پال رہی ہے، اور جناب جن کے ایک ایک پروٹوکول کے لیے ہزاروں لیڈر روزانہ خرچ ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا تحریک لبیک پاکستان کے کارکن سے لے کر اوپر آخری ذمہ دار تک کوئی بھی قومی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے. کوئی بھی کسی خزانے کے ملک کی معیشت کے اوپر بوجھ نہیں ہے. وہ بوجھ ہے جو جن کے جناب بچے لندنوں میں پڑھتے ہیں، جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں پڑے ہیں، اور جناب جن کی جائیدادیں سرے محل اور جناب لندن میں ہیں، وہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں. اور جنہوں نے تین بار وزارت عظمیٰ کے مزے اس فخر عظیم پاکستان سے لی ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ لندن میں ہے، ان کے علاج لندن میں ہے، ان کے بچوں کے کاروبار لندن میں ہے. اور بابا جی فرماتے تھے جھگڑا ساڑی گل کر دو اسی تک کدی عمرے دے ناتے بھی اس ملک تو باہر نہیں ہے. اسی ساڑا بننا بھی تھے اور ساڑا جینا بھی تھے انشاءاللہ. اور رہی تگڑے کی گل، کوئی کتنا بڑا مرضی تگڑا ہوئے، اے یاد رکھو میرے آقا مولا نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے ظالم بڑھن تو بھی بچا دے، مظلوم بڑھن تو بھی بچا. یاد رکھنا تحریک لبیک پاکستان کے کارکن تو لے کے ہوتے تک نہ کوئی ظالم ہے نہ کوئی مظلوم ہے. کوئی ظالم بن کے آئے گا تو اسے کہیں گے کہ جناب ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور قہر ذوالجلال تسی ساڈا ویکھا آیا ہے جھلک گئی. اللہ دا قہر بن کے کیویں کرتے ہیں جب تسی ظلم دی انتہا تے اتر لو، پھر عاشق وزیر آباد جا کے ہر شے پر الٹی رکھتے ہیں، اور جناب عاشقوں دا پھر ایک جماعت جا کے فیض آباد ہر چیز الٹی کر کے رکھتے تھی. تے فیض آباد کو اسلام آباد کو زیادہ دور نہیں ہے. اے یاد رکھنا بالکل ساڑا رستہ نہ روکو. اسی تانوں اے نہیں دسنا چاہتے اسی پرامن ہاں، اسی پرامن ہے یا نہیں، اسی غیرت والے ضرور ہیں. یا